بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ بندر کس قسم کا جانور ہوتا ہے اور بندر کے اندر انسانوں کی طرح کون سی ملتی جلتی عادات پائی جاتی ہیں، اور قدیم زمانے میں یمن کے لوگ بندروں سے کام کیوں کروایا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کون کون سی خصوصیات رکھی ہیں، اور بندر کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا، اور بنی اسرائیل کے ایک قوم نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا، اور وہ کہاں پر آباد تھے، اور کیا موجودہ بندر کہیں ان کی نسل سے تو نہیں، اور جب بندر سوتے ہیں تو قطار میں کیوں سوتے ہیں، اور بندروں کا شرعی حکم کیا ہے، اور اگر کوئی شخص بندر کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ ناظرین محترم، بندر ایک ایسا جانور ہے کہ جس سے ہر انسان واقف ہے، اور بندر ایک بدصورت جانور ہونے کے باوجود خوبصورت لگتا ہے، اور خاص طور پر قدیم زمانہ میں یمن کے لوگوں نے بندروں کو اپنے کام کاج کے لیے سدھا لیا تھا، یعنی کہ ان کو تعلیم دے رکھی تھی، اور وہ ان کو مختلف قسم کے کام سکھا کر باقاعدہ وہ ان سے کام کرایا کرتے تھے، اور اس کے اندر اس قدر ذہانت پائی جاتی ہے کہ یہ بہت سے کام بہت جلد سیکھ لیتا ہے۔ جس طرح کے روایت میں آتا ہے کہ خلیفہ متوکل کے پاس 2 بندر کسی نے بطور ہدیہ بھیجے تھے، جن میں سے ایک بندر درزی کا کام کرتا تھا اور دوسرا بندر رنگ سازی کا کام جانتا تھا۔ بندر دیگر جانوروں کی نسبت انسان سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے، چنانچہ یہ انسانوں کی طرح ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، بیٹھنا، باتیں کرنا، ہاتھوں سے چیز لینا دینا، ہاتھوں پیروں کی انگلیوں کا جدا جدا ہونا، یہ سب چیزیں انسانوں سے مشابہت رکھتی ہیں۔ پیارے دوستو، بندریاں ایک بار میں کئی بچے جنتی ہیں، اور بعض دفعہ ان کی تعداد 10 اور 12 بچوں تک دیکھی گئی ہے، اور اس کے علاوہ یہ انسانوں کی طرح بہت جلد تعلیم قبول کر لیتا ہے اور انسان سے بہت مانوس ہو جاتا ہے۔ بوقت ضرورت پچھلے دونوں پاؤں پر کھڑا ہونا، آنکھوں میں اوپر اور نیچے پلکوں کا ہونا، پانی میں گر کر ڈوب جانا، نر اور مادہ کا جوڑا ہونا، مادہ پر غیرت کا آنا، اور عورتوں کی طرح اپنے بچوں کو گود میں لیے پھرنا، یہ تمام قسم کی عادات انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں، اور بندروں کے سوا دیگر حیوانات میں بہت کم پائی جاتی ہیں۔ اور بندر کے حوالے سے امام بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دودھ میں پانی نہ ملایا کرو، کیونکہ تم سے پہلے ایک آدمی دودھ میں پانی ملا کر فروخت کیا کرتا تھا، پس ایک دن اس نے ایک بندر خریدا اور اس کو اپنے ساتھ لے کر دریائی سفر پر روانہ ہوا۔ چنانچہ جب کشتی دریا کے درمیان میں پہنچ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر کے دل میں اس کے مال یعنی کہ دیناروں کی تھیلی کا خیال پیدا کر دیا۔ چنانچہ بندر نے اپنے مالک کے دیناروں کی تھیلی اٹھائی اور کشتی کے بادبان پر چڑھ گیا، اور وہاں سے اس نے تھیلی کھول کر 1 دینار کشتی میں اور 1 دینار دریا میں پھینکنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ تھیلی خالی ہو گئی۔ اس طرح اس نے پانی کی قیمت پانی میں اور دودھ کی قیمت کشتی میں برابر ڈال دی۔ پیارے دوستو، اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی کسی قسم کی ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اور ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ بندروں میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جب یہ سوتے ہیں تو ایک دوسرے سے مل کر قطار میں سوتے ہیں۔ جب ان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو قطار کے بائیں طرف کا پہلا بندر جاگ جاتا ہے اور ایک آواز نکالتا ہے، جس سے اس کے پہلو کا دوسرا بندر جاگ اٹھتا ہے، اور پھر وہ بھی ایسی ہی آواز نکالتا ہے، اور اس طرح ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام بندر جاگ جاتے ہیں، اور پوری رات میں وہ کئی بار ایسا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندر ایک سیلانی جانور ہے، یعنی کہ سیر کرنے والا جانور ہے، یہ رات کہیں بسر کرتا ہے اور صبح کہیں۔ معزز دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک قوم کو بندر کیوں بنا دیا تھا۔ ناظرین محترم، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ واقعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبینا ہونے سے قبل کا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جاؤں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس آیت نے مجھ کو رلا رکھا ہے۔
پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت تلاوت فرمائی، وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اس بستی کے بارے میں جو ساحل باہر پر واقع تھی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے معلوم کیا کہ کیا تم ان کو جانتے ہو؟ میں نے پوچھا کہ ایلا کیا چیز ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایلا یہودیوں کا ایک شہر تھا۔ اس شہر والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار حرام کر دیا تھا، اور ہفتہ کے دن بہت ہی موٹی اور بڑی بڑی مچھلیاں کثرت سے دریا میں آتی تھیں، مگر جب ہفتہ کا دن نہیں ہوتا تھا تو یہودیوں کو ان کے پکڑنے میں بڑی محنت و مشقت کرنا پڑتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے لالچ میں آ کر ہفتہ کے دن ایک مچھلی پکڑ لی اور اس کو دریا کے کنارے ایک کھونڈی سے باندھ کر دریا میں چھوڑ دیا، اور جب ہفتہ کا دن گزر گیا یعنی کہ اگلے دن، تو اس نے پانی سے نکال کر اس کو شکار کر لیا اور اس کو پکڑ لیا، اور اس کو پکا کر اس نے اور اس کے گھر والوں نے بڑے مزے سے کھایا۔ پھر جب اس کے پڑوسیوں کو مچھلی کے بننے کی خوشبو آئی تو انہوں نے ان کی دیکھا دیکھی یہی کام شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر یعنی اس کے خلا کو دیکھ کر اس کے باقی کنبے کے لوگ بھی ایسا ہی کرنے لگے، اور پھر رفتہ رفتہ ہفتہ کے دن بھی یہود مچھلی پکڑنے لگ گئے، اور اس طرح ان میں 3 بڑے فرقے بن گئے۔ ایک وہ جو ہفتہ کے دن مچھلی پکڑتے تھے، اور دوسرا وہ جو اس سے منع کرتے تھے یعنی کہ حکم خداوندی کے پابند تھے، تیسرا وہ جو یہ کہتے تھے کہ جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے ان کو تم کیوں نصیحت کرتے ہو۔ منع کرنے والا فرقہ کہتا تھا کہ ہم تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور عذاب سے ڈراتے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو خسف یعنی کہ زمین میں دنسا دے، یا قذف یعنی کہ سنگ باری کرے، یا اور کسی عذاب سے ہلاک کر ڈالے۔ خدا کی قسم ہم اب اس شہر میں جس میں تم ہو نہیں رہیں گے۔ چنانچہ یہ کہہ کر وہ فرقہ شہر پناہ سے باہر چلا گیا، اور پھر اگلے دن وہ صبح کو واپس آئے اور شہر پناہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر ان کو کوئی جواب نہ ملا۔ پھر ان میں سے ایک شخص شہر پناہ کی دیوار پر چڑھ گیا اور شہر میں جھانکا۔ پھر اس شخص نے دیوار پر سے اندر اتر کر شہر کا دروازہ کھولا تو کہنے لگا کہ یہاں تو بچائے انسانوں کے دمدار بندر نظر آ رہے ہیں اور چیں چیں کر رہے ہیں، مگر انسانوں کو اپنے رشتہ داروں کو شناخت نہ ہو سکی۔ بندر اپنے اپنے رشتہ داروں کے پاس دوڑ دوڑ کر آتے اور ان سے لپٹ جاتے، اور سب لوگ اندر داخل ہو گئے۔ بندروں نے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچان لیا۔ لوگ ان سے پوچھتے کہ تم فلاں ہو یا فلانی ہو، یعنی وہ لوگ ان بندروں سے تعارف کراتے اور معلوم کرتے کہ تم میرے فلاں رشتہ دار ہو۔ بندر ہاں یا نہیں میں گردن ہلاتے تو وہ سر کے اشارے سے جواب دیتے اور رونے لگتے۔ یہ قصہ سنا کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ ترجمہ: پھر بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو گناہ سے روکتے تھے، اور جن لوگوں نے ظلم یعنی کہ نافرمانی کی تھی ان کو ان کی نافرمانی کے سبب سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پتہ نہیں اس تیسرے فرقے کا کیا حال ہوا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، چنانچہ میرے نزدیک یہ تیسرا فرقہ بھی فرقہ ناجیہ یعنی کہ نجات پانے والوں میں شامل ہے، کیونکہ وہ فرقہ بھی ان کی اس حرکت نافرمانی کو ناپسند کرتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ دوسرے فرقے سے کہتا تھا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عن قریب ہلاک کرنے والا ہے ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری یہ تعویل پسند آئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور انعام 2 موٹی اچھی قسم کی چادریں منگا کر مجھ کو اڑا دی۔ پیارے دوستو، آج کے اس دور کے اندر بھی طرح طرح کے فتنے موجود ہیں، اور مسلمانوں کو ان کے دین اسلام سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ان کے اندر اسلام سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، جس طرح کے آج کے اندر بھی بہت سے لوگ قدرت کے قائل نہیں ہیں، تو انہیں اس حدیث سے ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی بندر کی صورت میں مسح کر دے۔ اور امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب معجم الاوسط میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانہ میں ایک عورت آئے گی تو اپنے شوہر کو بندر کی صورت میں مسح پائے گی، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کا شوہر قدرت کا قائل نہیں ہوگا۔
ناظرین محترم، اور اسلام کے اندر بندر کا گوشت حرام ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بندر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے اور اس کو درندوں میں شامل کیا ہے۔ ناظرین گرامی، اور اہل علم کے نزدیک اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا موجودہ بندر اسی نسل میں سے ہیں یا نہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ان کی نسل چلی تھی، اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ نہیں، ان کی نسل نہیں چلی تھی، بلکہ وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے، کیونکہ ان کا کھانا پینا بالکل بند ہو گیا تھا اور وہ 3 دن کے بعد زندہ نہ رہ سکے تھے۔ اور یہی قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ معزز دوستوں، اور بندر کو خواب میں دیکھنے کے متعلق اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بندروں سے لڑ رہا ہے اور بندر اس پر غالب آ گئے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ شخص کسی بیماری میں گرفتار ہوگا مگر پھر صحت یاب ہو جائے گا۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ بندر اس کو دانتوں سے کاٹ رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا کسی سے جھگڑا ہوگا۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے اور اس کے دسترخوان پر بندر بھی موجود ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے اس کو حاصل ہوئی نعمت اس سے چھن جائے گی۔ اور کبھی کبھار بندر کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر بیماری سے دی جاتی ہے۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں بندر کا گوشت کھایا، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ کسی ایسی بیماری میں گرفتار ہوگا جس کا کوئی بھی علاج کارگر نہ ہوگا۔ اللہ و رسولہ عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ معزز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے، اور جن باتوں کو کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا ہے اس کو بجا لانے، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہود و نصارہ کی پیروی سے محفوظ رکھ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی نصیب فرمائے۔ آمین۔